سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، شکر، فضل ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں تھی، لیکن اس رب نے ہمیں قبول کیا اور ان تمام نمازی حضرات کے ساتھ مل کر کے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ لیکن نماز کے بعد زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی ان آیات کو بورڈ پر دیکھنے، سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اپنا یاد کیا وہ سبق دہرانے کے لیے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے پہلی بار ہمیں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ رب نے ہمیں قبول کیا، دعا ہماری قبول ہوئی، ورنہ قرآن مجید کے سامنے بیٹھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی غرور آ گیا تو قرآن مجید دل میں اترتا بھی نہیں، کیونکہ اندر اگر کبر ہو، غرور ہو، تکبر ہو، حسد ہو، بخل ہو تو وہاں قرآن نہیں اترتا۔ یہ شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو قرآن کے لیے کھول دیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں اس پاک کلام کے ہر لفظ کو داخل ہونے کی اور ہمیں غور و فکر کرنے کی اور ان آیات کی روشنی میں اپنے عمل کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، تعاون یہ کرنا ہے کہ جو الفاظ سمجھ میں نہ آئے آپ سوال ضرور کریں۔ میں نے تقریباً 34 الفاظ یہاں لکھے
تو یہ 34 کے 34 الفاظ جو ہے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ فعل کہلاتے ہیں. یعنی اگر آپ تمام پہ غور کریں گے تو ان میں 3 حروف ہوں گے. فعل میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ اب فعل سے پھر کئی آپ فاعل بنا سکتے ہیں، افعال بنا سکتے ہیں. فاعل ہے، مفعول ہے، تفعیل ہے، افتعال ہے، انفعال ہے، فاعل ہے، اور فعال بھی ہے، افعال بھی ہے. یہ قادری صاحب نے آپ کو بہت پڑھایا ہوگا، اور مجھے اس کی پڑھانے کی اس لیے اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں اس طرف چلا جاؤں گا تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. آپ غور کریں گے ہم ڈائریکٹ میتھڈ لیتے ہیں، اور ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے آپ کو پروگرام دے رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کا طالب علم بن جائیں، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے والے بنیں، اور یہ آپ کے لیے اشارے ہو جائیں گے، آسان ہو جائے گا کہ آپ قرآن کو دوبارہ کھولیں گے. آئیے ترجمے کو دیکھتے ہیں. وَضْرِبْ، واو کا ترجمہ سب کو آتا ہوگا. اور اب اضرب کے معنی ہوتا ہے بیان کرو. یہ مرد سے کہا جا رہا ہے. اگر میں کہوں گا شیخ صاحب کو کہوں گا تو اضرب، لیکن اگر میری بچی ہوتی تو وہ اضرب نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اضربی. کیا ہوتا؟ اب ہماری اردو میں تو یہی ہے، بیان کر. بچی ہوتی تو کیا کرتا؟ بیان کر. اگر یہ 2 ہو جائیں تو پھر اضربا کیا ہو جاتا؟ اس کے ساتھ الف لگ جاتا، اضربا. لیکن اگر 2 سے زیادہ ہو گئے تو پھر ہم کہیں گے اضربو، بیان کریں. اس طرح اب سب کا کہا جائے نا اضربو. اور اس طرح اگر خواتین زیادہ ہو جائے تو کہیں گے اضربنا. تو اس طرح اس کا بھی سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ وضرب ایک سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں؟ بیان کریں. آپ وہ کریں، بیان کرو، پیش کر دو. لہم، ان کے لیے، یعنی ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرو. مثلا ایک مثال، کوئی ایک مثال بیان کرے. وہ ایک مثال ہے. مثال ہم کم سمجھاتے ہیں جب لوگوں کو بہتر انداز میں کہ یار مثال کے طرف دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا، مثلا وہ کیا ہوا. تو ہم مثالیں دے دے کر کے پھر کیا کرتے ہیں؟ اچھی طرح سمجھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب ان کے سامنے یہ ایک واقعہ ہے، مثال ہے، یہ بیان کیجئے. مثال کن کا تھا؟ رجلین، 2 آدمی کا. یعنی کا 2 کرنے کا 2. رجل کے معنی آدمی، یعنی آدمی 2، یعنی 2 آدمیوں کا کی مثال. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ رجلان نہیں ہوتا، رجلان بھی ہے لیکن یہاں رجلین دونوں کے. جعلنا، جعلہ کے معنی بنا دی ہے. اگر ہم نے لکھیں گے انگریزی میں تو پرووائڈڈ، یعنی عطا کی، دے رکھی، دے رکھی تھی. اور یہ نہ جب آ جاتا ہے نا آخر میں تو اس کا معنی ہے ہم نے. انگریزی میں ہم لکھتے ہیں we have provided. اللہ کہہ رہے کہ ہم نے پرووائڈ کیا. کیا چیز؟ لے احدہما، لے کے معنی کو، احد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک. اردو میں کہتے ہیں احد، ایک. اور آگے لکھا ہوا ہے ہما، دونوں میں سے. یہ ہما کے دونوں میں سے ایک کو ہم نے دے رکھی تھی. کیا؟ جنتین، 2 باغ، 2 باغات. کیا اب تو دے رکھے، باغ کو تو ہم مونس میں نہیں لگائیں گے نا. دے رکھے 2 باغ. اچھا عربی میں چونکہ مونس اس لیے میں وہ لکھا تھا کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو 2 باغ عطا کیے تھے.
اور وہ کس چیز کے تھے؟ من آناب، انگوروں کے. یہ باغ کس کے تھے؟ اب آپ دیکھیں ہما کے معنی کیا ہوتا ہے، میں نے ابھی آپ بتا دیا. ہما کے معنی کیا ہے؟ دونوں. اور نا کے معنی کیا آ گیا؟ آپ نے پڑھا تھا ابھی ہم نے. اب آگے حففا، ارد گرد، ارد گرد، ارد گرد. ہم نے دونوں کے ہم نے ارد گرد کیا کیا تھا؟ گھیر لیا تھا. بنخل، کھجور سے، کھجور کے درختوں سے. ہم نے ارد گرد پوری فصیل جو ہے وہ کس کی بنائی؟ یہ کوئی معمولی باغ نہیں ہے، بہت وسیع باغ ہے، 2 باغ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا، اور دے رکھی تھی نہ ہم نے، بین کے معنی درمیان، اور ہما کے معنی پھر آ گیا کس کے؟ دونوں کے. اب آپ کوشش کریں خود ترجمہ کریں. اور ہم نے دونوں کے درمیان دے رکھی تھی، بنائی تھی، زرعا، ایک زرعی زمین، ایک زرعی زمین دے رکھی. یعنی اب باغ ہے، یہ باغ ہے، باغ کے ارد گرد کیا ہے؟ کس کے درخت ہے؟ پورے باغ کے. اب اتنا بڑا باغ ہے کہ اس کے درمیان ایک خطے میں بہت زیادہ یہ بنایا ہے، یعنی ایک زرعی زمین بھی ہے. اب یہ بورڈ پہ تو نہیں آ رہا ہے، وہ تو کئی ایکڑوں پہ محیط. کلتا الجنتین، کلتا، یہ کلتا ہے لفظ ہے، یعنی دونوں میں سے ایک، کوئی ایک. دونوں میں، دونوں یعنی الجنتین باغوں میں. یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ ہر ایک باغ میں، ہر ایک، دونوں باغ میں اتت دیا. اب یہ اتت اس لیے آ رہا ہے کہ یہ مؤنث پہ جاتا ہے. وہ دونوں کو لہا، اپنا پھل. دونوں باغوں نے اپنا پھل، یعنی اپنی پیداوار کی. ولم تظلم، اور نہیں کمی کی، منہ، اس میں سے، شیئا، ذرا بھی. ہم نے اپنی طرف سے یعنی پیداوار میں، اس خوبصورت پھلوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. پھر اس کے اندر، اس باغ کے اندر ہم نے کیا کر دیا؟ وفجرنا، اور جاری کر دیا، نہ پھر آ گیا ہم نے خلال اردو میں بھی کہتے ہیں خلال کرنا، دانتوں کے درمیان. دو دانتوں کے درمیان خلال کرتے نا، ایک دانت اس طرح کو نہیں کرتے، بلکہ 2 دانتوں کے درمیان کوئی چیز رکھ جائے تو آپ کہتے ہیں خلال کرو. وہ خلال کے معنی دونوں کے درمیان، اور ہما کے معنی دونوں، یعنی دونوں باغوں کے درمیان ہم نے جاری کر دیا تھا ایک نہر کو. اب کتنا بہترین باغ ہوگا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہر کو بھی حکم دیا کہ اس میں سے ایک نہر گزر جائے. اور دوسری
بات ہے کہ جنت دو باغات بھی دو ہیں، پھر دو باغوں کے درمیان ایک زبردست زمین بھی ہے جو زرعی زمین ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس ایک شخص کے لیے کیا ہوا، اور ہوئی پیداوار، لہو اس آدمی کا، اس کے لیے، ثمر کے معنی پیداوار، آپ یہ نہیں کہ ثمر کے معنی پھل، یعنی اس کے بہت پیداوار ہو گئی، بہت پیدا۔ جب وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ کے معنی یہاں یہ مراد لیں گے کہ اس کے باغ میں بےتاجا بہت زیادہ پیداوار آ گئی، پھل آ گیا۔ فَقَالَ، فا کے معنی تو یا پھر، قالا کہنے لگا، لِصَاحِبِهِ، لے کے معنی سے، صاحب کے معنی ساتھی، اور ہی کے معنی اپنے، کیا آپ کہیں گے، اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وَهُوَ، اور واو ادھر لائیں گے اور ہا ادھر لائیں گے تو کیا ہوگا، اور وہ، یحاورہ، یہ یا کے معنی وہ شخص، اور حاورہ اردو میں آپ کہتے ہیں نا حاورہ، اس کے ساتھ نیم لگائے تو محاورہ، بات، ہو معنی اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا، گفتگو کی، کیا کہا، انا، میں تو، اکثر، زیادہ، تم سے، کیا ہوں، مالدار ہوں، میں تو زیادہ، کیا ہوں، میں تو ہوں زیادہ تم سے، مال و دولت میں، دوست سے کہا میں تو تم سے بہت زیادہ مالدار ہوں، وَأَعَزُّ، اور طاقتور بھی ہوں، اس لحاظ سے، افرادی قوت کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے، یہ افراد کے بعد کیوں کہہ رہا ہے، مال دولت جس کے پاس ہو ہر آدمی اس کے سامنے سلوک کرتا ہے، پیسہ نہ ہونا تو کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، پھر اس کے باغات تھے، پھل تھے، سب چیزیں تھیں، تو ہر آدمی اس سے جا کر کے کہتا ہے یار آپ بڑے، اس کی عزت اور مشہوری بہت ہو گئی ہوگی، تو اس نے کہا کہ یار دیکھ لیا تم نے کہ میں تم سے مال و دولت میں بہت زیادہ ہوں، اور افرادی قوت کے اعتبار سے جتنے لوگ مجھے چاہتے ہیں اتنے لوگ تمہیں نہیں چاہتے ہیں۔ وَدَخَلَ جنت، اور ایک دن کیا ہوا، اور داخل ہوا جنتہ، اپنے باغ میں، اپنے ایک باغ میں داخل ہوا، ایک جنت میں داخل، دونوں میں نہیں ہے، ایک میں داخل ہوا، اپنے ایک باغ میں جب داخل ہوا، وہ ہوا، اور وہ ظلم کرنے لگا، لنفسہ، اپنے نفس پر۔ اب آپ کہیں گے یہ کیوں ظلم کر رہا ہے، ہی کے معنی اپنے، نفس کے معنی نفس، اور پر، یعنی اپنے نفس پہ ظلم کرنے لگا۔ کیا ظلم کیا، جب ہم دیکھیں گے تکبر، غرور اس کے اندر آ گیا، یہ نفس کا غلام بن گیا۔ نفس نے کہا نا کہ یار تم تو بہت زیادہ طاقتور ہو، تم زیادہ مالدار ہو، معیشت تمہارے پاس اتنی دولت اتنی آ گئی ہے کہ تم اٹھا نہیں سکو گے، سنبھال نہیں سکو گے، اتنی زیادہ ہے، تو یہ اس اپنے نفس سے ظلم کرنے لگ گیا، ضرور تکبر کرنے لگ گیا، اور ساتھ ساتھ کیا کہا، کالا کہا، ماں نہیں، وہ آ کے معنی میں، سن کے معنی گمان، اردو میں بھی کہتے ہیں گمان کرتا ہوں، اور نہ میں گمان کرتا ہوں،
ان کے تبیدہ اجڑ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، حاضی ہی یہ باغ ابدا کبھی بھی، یعنی میرے یہ باغ جو ہے اتنے لگتے ہیں مجھے، کتنے سرسبز و شاداب ہے، نہر اس میں سے گزر رہی ہے، زرعی زمین بھی ہے اور ارد گرد نخلستان ہے، تو میرا تو ذہن نہیں قبول کرتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ تمہارا یہ باغ کیا ہو جائے گا، تو میرا باغ تباہ تو نہیں ہوگا۔ آگے کہہ رہا ہے وما اظن دوبارہ آگے اور نہیں میں گمان کرتا ہوں الساعہ وہ لمحہ یا قیامت وہ لمحہ قائم ہوگی، اس کا معنی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، میرا یہ بھی گمان نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے یا مجھ پر کوئی عذاب آنے والا ہے۔ وَلَئِنْ اور اگر بالفرض کیونکہ اس کو خیال آیا ہوگا کہ مرے تو سب ہے، میرے ابا و اجداد مرے ہیں تو میں نہیں مروں گا۔ وَلَئِنْ اور اگر رد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ واپس کیا، تو کے معنی مجھے، الی ربی اپنے رب کی طرف، اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا پڑا، واپس ہونا پڑا، تو میں کیا کروں گا؟ لام کے معنی ہوتا ہے یہاں پہ ضرور، اور یہ نون تشدید کے ساتھ آ گئے، اس کے معنی میں ضرور، تو جب دونوں کا ملاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ضرور بضرور۔ اجدو کے معنی میں پاؤں گا، میں پالوں گا یا پاؤں گا، خیرن بہت بہتر، منہا اس سے بھی، منقلبا لوٹنے پر، واپس لوٹنے پر میں یہ بھی گمان کرتا ہوں، پہلی بات ہے میں جاؤں گا نہیں، اگر مجھے کہیں بالفرض لوٹنا بھی پڑا تو مجھے یہ کبھی امید ہے کہ وہاں پر بھی جس طرح مجھے یہاں پر سب کچھ ملا ہے تو مجھے یہ سب کچھ وہاں بھی ملے گا۔ یہ ایسا بندہ تھا، اب یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، یہ تقریباً کوئی 2 3 4 کلاسیں ہماری ہوں گی پھر، اور تب جا کر یہ واقعہ مکمل ہوگا۔ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہوگا انشاءاللہ آئندہ کلاس میں۔ اب آپ ترجمے کو دیکھیں گے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو تکبر غرور کی دنیا میں رہتے ہیں، جو اپنے مال و متاع پہ بہت زیادہ فخر کرتے ہیں، تو ان کے سامنے ایک آدمی کا، 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کریں مثال کے طور پر۔ لِأَحَدِهِمَا جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، اب ترجمہ کریں گے آپ، یہ دونوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات عطا کر رکھے تھے، وہ کس چیز کے تھے؟ من آناب، کس کے؟ انگوروں کے باغ۔ وَحَفَفْنَاهُمَا، اور دونوں کے ارد گرد ہم نے ایک فصیل لگائی تھی، بنخل، کھجوروں کی، یعنی ارد گرد کھجوروں کی فصیل تھی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں باغات کے درمیان ایک بہترین زرعی زمین بھی تھی۔ یہ ہم نے ان کو آزمائش کے طور پر دے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیسے آزمائش کے لیے پیسے بھی دے کر آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے، غربت میں بھی آزماتا ہے اور پیسہ دے کر کے بھی آزماتا ہے۔
کلتل جنتین، ہر ایک باغ نے اتت دے دیا، اکلہا اپنا پورا پھل، پوری پیداوار، زیادہ پیداوار ہر ایک نے اپنے لحاظ سے پوری کر دی پیداوار، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اپنی طرف سے ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کمی، ان کے لیے پیٹ کو زیادہ سے زیادہ پیداوار مل جائے۔ اب رب کہہ رہا ہے کہ وہ کتنی پیداوار ہوگی، کتنا بڑا مالدار ہوگا، کتنے کلو میٹر پر محیط اس کی زمین ہوگی، کتنے بڑے باغ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان کیا کر دیا نا، نہر بھی جاری کر دی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس شخص کے لیے ایک بے تحاشا پیداوار ہو گئی، یعنی اس کا ثمر کے معنی پھل کو کہتے ہیں، پھل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک پھل ملا، یعنی پیداوار میں بے انتہا اضافہ کر کے ہم نے دیا۔ تو جب یہ سب کچھ دیکھا، اس نے باغ کو دیکھا، زمین دیکھی، یہ نہر دیکھی، اور یہ زبردست پیداوار دیکھی، تو فقال لصاحبہ، کیا کہا، اپنے دوست سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور باتوں باتوں میں کہنے لگا، جس میں باتوں باتوں میں آدمی کرتے ہیں نا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، باتوں باتوں میں، تاکہ محسوس بھی نہ کرے میں اپنی پڑھائی بیان کروں، انا اکثر منک مالا، مال دولت کے لحاظ سے بھائی جان میں تم سے کہیں، وہ بھی کہیں مالدار ہوگا، کہا کہ تم سے تمہارے پاس کیا ہے یار، میری دیکھو حالت، اعز نفرا، اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی میں بہت مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، معزز ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، ایک دن وہ اپنے باغ میں تشریف لے گیا، داخل ہو گیا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس وقت وہ اپنی جان پر ظلم کرنے لگا، کہ وہ اندر داخل ہوتا، کہتا الحمدللہ، شکر ہے، اے اللہ مجھے اللہ یاد آ جائے۔ اسی لیے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زمین میں داخل ہوتے ہوئے الحمدللہ کہا جائے، اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو کہو الحمدللہ، تو نے تو مجھے اتنا بڑا گھر دے دیا، اور لوگوں کے پاس جھگی نہیں ہے، آپ کو اتنا بڑا مکان دے دیا، تو یہ مکان جو بھی دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ جب آپ راضی ہو گئے تو سکون آ گیا، اور اگر راضی نہیں ہو گئے، یار یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، تو پھر سکون نہیں ہوگا، بے سکونی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بات کر رہا ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، جب وہ باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا، قَالَ مَا أَظُنُّ، کہنے لگا کہ مجھے تو یہ گمان ہی نہیں آتا ہے، اور یہ وہم و خیال میں نہیں آ رہا ہے، ان تبید هذه ابدا، کہ اتنا وسیع و عریض باغ، اتنی بڑی زمین، سرسبز و شاداب، جس میں سب کچھ موجود ہے، اس پہ کہیں اوپر سے عذاب یا تباہی والی بات نہیں آ سکتی ہے، یہ میرا گمان ہی نہیں ہے۔ آدمی دیکھتا ہے نا یار، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا علاقہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب لاتا ہے نا جی، تو کینیڈا کے اندر برف بھی ہے، بہت سردی بھی ہے، لیکن جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے یا نہیں لگتی، تو وہ لگا دیتا ہے۔ پھر اتنی بڑے بڑے سمندر میں طوفان لاتا ہے، اور ایک لمحے میں لوگوں کو تس نس کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں، میری تو زمین، میرا یہ باغ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی تباہ ہونے والا نہیں ہے۔ وما اظن، اور نہ میں یہ گمان کرتا ہوں، نہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، الساعۃ قائمہ، کہ لوگ تو کہتے ہیں قیامت آئے گی، اور کوئی قیامت نہیں آتی، میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا۔ جب آپ دن جوانی میں ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں یار یہ تو سارے بوڑھے ہیں، میں ہی جوان ہمیشہ ہی رہوں گا، ہم بھی کسی دن جوان تھے، آج کیا ہو گیا؟ تو دھیرے دھیرے سب اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہ گمان ہی نہیں آ رہا
کہ قیامت بھی برپا ہوگی. والا ان کو دیکھ تو اگر لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے آبا و اجداد بھی چلے گئے اور اگر کہیں واپس جانا بھی پڑ گیا الا ربی، اچھا رب کو مان رہا ہے نا، دیکھو اپنے رب کی طرف اگر رجوع کرنا پڑا، جانا بھی پڑ گیا، بلا لیا، تو مجھے پھر بھی لاجدن، میں تو ضرور بضرور حاصل کروں گا، پالوں گا، خیرن، اس سے بھی بہتر، منہا، اس سے بھی بہتر میں پالوں گا، منقلبا، واپس لوٹنے کا. تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ اپنے پاس جو صلاحیت ہے، جو قابلیت ہے، یہ آپ کی خریداری نہیں ہے، یہ اس کو کس نے دی ہے؟ رب نے. اس پر اللہ کا شکر کہ اللہ تو نے آنکھیں دے رکھی ہے، اے اللہ تو نے ہاتھ دے رکھے، تو نے پیر دے رکھے، عقل شعور سے مجھے نوازا ہے، اے اللہ اتنی بڑی صلاحیتوں سے تو نے مجھے نوازا ہے، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، رو رو کر کے شکر ادا کرتا ہوں. اور جب یہ رو رو کر آپ شکر ادا کریں گے نا تو اللہ فرماتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جتنا جتنا تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہارے لیے ان نعمتوں میں مزید کیا کروں گا؟ اضافہ کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. تاکہ دل سے، میرے اور آپ کے دل سے کیا نکل جائے؟ ضرور تکبر ختم ہو جائے. یہ جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بیٹھ گئے یہاں پہ اور کسی نے مجھے دیکھ لیا، وہ تو اتنا بڑا عالم فاضل آدمی یہاں بیٹھ گئے، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، طالب علم ہوگا، اور تو آ کر عالم بن کے بیٹھ گیا. اب وہ عالم جو ہے وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. یہاں وہ آدمی بیٹھے گا جس کو قرآن یاد ہو، سمجھ میں آ رہا ہو، تو وہ ہماری اصلاح نہیں کرے گا. اگر میں غلطی کروں گا تو میری اصلاح کون کرے گا؟ وہی کرے گا. اس لیے آپ بھی اور ہم بھی مل کر کے کوشش کریں گے کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں پر اترانے کے بجائے اس کا شکر بجا لانا اور اس کے راستے میں ان صلاحیتوں کو لگانے کی کوشش کریں. اللہ کے لیے، اگر اللہ کے لیے نہیں استعمال ہوا تو پھر شیطان کے راستے میں. جس طرح ایک کمرے میں آپ سوتے نہیں ہیں، آپ استعمال نہیں کریں گے تو ان میں کہتے ہو نا جن بھوت آ جائیں گے. جن بھوت کون آتے ہیں؟ چوہے آ جائیں گے، کوئی اور چیزیں آ جائیں گی، پھر آپ کو اس میں سایہ بھی پڑ گیا، اللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن چونکہ اس میں آپ رہ نہیں رہے ہیں تو اس میں کیا ہو گیا؟ چوہے آ جائیں گے نا، آپ کے سامان کو کیا کرے گا؟ تو آپ کہیں گے او جن بھوت آ گئے. تو جس دل میں قرآن نہیں ہوگا اس گھر میں، اس دل میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان بستا ہے. اس لیے کسی کے اوپر نہ کوئی جن آ کر کے حملہ کرتے ہیں. جن اس وقت حملہ کرتے ہیں جب دل میں قرآن نکلتا ہے. دل میں قرآن ہو تو جنوں کو کیا پڑی آپ؟ اس لیے پھر ہم سائے سے بھی ڈریں گے، سب کچھ ڈریں گے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آ گیا تو اللہ کے سوا پھر کسی سے ڈر بھی نہیں ہوگا. ان آیات سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، اس مثال سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر ہم کہیں ضرور تکبر میں مبتلا ہے تو تکبر ضرور سے دستبردار ہونے کی اور اللہ کے سامنے سر سجود ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.